بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالہادی ہے۔ میں نے سائنس کے ساتھ میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا ہے اور آج کل بالکل فارغ ہوں اور صرف خواب دیکھنے پر ہی اکتفا ہو رہا ہے، وہ بھی اس لیے کہ خواب کسی کی ملکیت نہیں ہوتے۔ خواب دیکھنے کے لیے نہ تو مال خرچ کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی کسی خاص طبقے، عمر یا مال و دولت کے پابند ہوتے ہیں۔ میں بھی خواب دیکھتا ہوں۔ چونکہ مجھے ادب سے لگاؤ ہے، لہٰذا کبھی میں خود کو بڑے مشاعروں میں داد سمیٹتا پاتا ہوں اور کبھی ادب کی محفلوں میں ایوارڈ وصول کر رہا ہوتا ہوں۔ کبھی میں اچھے کالج میں ایڈمیشن لے رہا ہوتا ہوں اور مزے کی بات کہ اکثر اوقات میں یہ سب خواب جاگتی آنکھوں سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اور آج بھی میں خواب میں خود کو سٹیج پر ڈگری لیتے ہوئے دیکھ رہا تھا جب امی کی آواز پر میرے خواب کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ ارے بیٹا، کب سے کھانا رکھا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کن سوچوں میں گم ہو؟ میں نے حیران ہو کر دیکھا تو میرے سامنے سبزی کی پلیٹ اور روٹی رکھی تھی اور میں اپنے خوابوں کی نگری میں ایسے گم تھا کہ خبر ہی نہ ہوئی کب بڑی بہن عافیہ کھانا میرے سامنے رکھ کر جا چکی تھی۔ جی امی، کھانا گرم تھا، اسی کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ بیٹا، میں تمہیں خوب جانتی ہوں، بتا کیا سوچ رہا تھا؟ کچھ نہیں امی جان، آپ کو تو پتہ ہے میرے خوابوں کا۔ ہاں بیٹا، میں سب جانتی ہوں۔ امی میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گویا ہوئی۔ میں ان سے آنکھیں چرا گیا، جیسے وہ میرے سب خوابوں کو میری آنکھوں سے ہی جان لیں گی۔ امی میری حرکت کو دیکھ کر مسکرا دی اور بولی، تو اپنی پڑھائی کے بارے میں سوچ رہا ہے نا؟ ان کی بات سن کر میں حیران ہوا اور آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو پیتے ہوئے امی سے لپٹ گیا۔ امی مجھے پیار سے بوسہ دیتے ہوئے بولی، بیٹا، خواب دیکھنا کسی کے بس میں نہیں، لیکن ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ضرور انسان کے بس میں ہے، اور مجھے یقین ہے میرا بیٹا ضرور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ میں نے صدقے دل سے اپنے رب سے اپنے خوابوں کے لیے دعا کی۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، ابو آئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ شاپر تھے جو انہوں نے قریب پڑی تپائی پر رکھ دیے۔ عافیہ نے ابو کو پانی لا کر پلایا۔ خالی گلاس واپس پکڑاتے ہوئے ابو مجھ سے گویا ہوئے، ہاں بھائی عبدالہادی، کیا بنا تمہارے ایڈمیشن کا؟ ابو، ابھی تو ایڈمیشن سٹارٹ ہی ہوئے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے نمبر اتنے اچھے ہیں کہ کسی بھی کالج میں داخلہ آسانی سے مل جائے گا۔ ابو نے خوشی سے مجھے گلے لگا لیا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کا مطلب ابھی تم نے کوئی کالج فائنل نہیں کیا جہاں تم نے ایڈمیشن لینا چاہتے ہو؟ اتنے میں امی ابو کے سامنے کھانا رکھ چکی تھی۔ ابو کھانا کھاتے ہوئے مجھ سے مخاطب تھے۔ میں خاموش رہا کیونکہ گھر کی حالت میرے سامنے تھی۔ ابو ایک پرائیویٹ کمپنی میں گارڈ کی پوسٹ پر کام کر رہے تھے۔ بڑی بہن عافیہ میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ چکی تھی۔ چھوٹی بہن ابھی 6ٹھی کلاس میں پڑھتی تھی اور میں گھر کا اکلوتا لڑکا کیسے اتنے اونچے خواب دیکھ سکتا تھا؟ ابو کی تنخواہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی، ایسے میں کیسے گھر کے حالات کو نظر انداز کر سکتا تھا اور کس منہ سے ان کو آگے پڑھائی کا کہہ سکتا تھا؟ ابو، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ مجھے یہی کہنا مناسب لگا۔ جیتے رہو بیٹا، مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ اب سنو، میں چاہتا ہوں کہ تم آگے پڑھو اور کسی پر بوجھ بننے کی بجائے اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھاؤ۔ یاد رکھو بیٹا، محنت سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ دیکھو، کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اور اپنی محنت کی کمائی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے 1000 ہاتھ درجہ بہتر ہے۔ میں ابو کی باتوں کو پلے سے باندھتے ہوئے بولا، ابو، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ انشاءاللہ ہمیشہ مجھے محنت میں ثابت قدم پائیں گے۔ ابو نے مجھے بتایا کہ جس دفتر میں وہ گارڈ تھے وہاں کے مینیجر ہاشم صاحب کو اپنے بچوں کی ٹیوشن کے لیے قابل اعتماد ہوم ٹیوٹر کی تلاش تھی، لہٰذا میں نے ابو سے ہاشم صاحب کے گھر کا ایڈریس لیا۔ ان کے 2 بچے تھے۔ بڑی بیٹی ہاجرہ کلاس 2 میں تھی جبکہ ننھا حارث پریپ کلاس میں تھا۔ دونوں بچے بہت سلجھے ہوئے اور ذہین تھے، لہٰذا میں بہت خوش تھا اور ٹیوشن پڑھانا بھی مشکل نہیں تھا۔ ہاشم صاحب کے ہمسایوں میں ہی مجھے 2 اور ٹیوشنز مل گئیں۔ اب مجھے کالج میں داخلے کی امید دکھائی دینے لگی تھی۔ ابو سچ کہہ رہے تھے، محنت میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، کوئی کام حقیر نہیں ہوتا۔
چھوٹا تو انسان ہوتا ہے اپنے کردار سے، اپنی سوچ سے۔ میرے نمبر بہت اچھے تھے، لہٰذا کالج ایڈمیشن میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اب صبح میں کالج جاتا اور شام میں ہوم ٹیوشنز پڑھاتا۔ اب مصروفیت تو بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، لیکن اب مجھے سرے دست پیسوں کی کوئی تنگی نہیں رہی تھی۔ میں اپنی کلاس کا ذہین اسٹوڈنٹ تھا، لہٰذا میرے تمام ٹیچر مجھ پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور میں نے ICS بھی اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ ایک بات تو میں بتانا بھول گیا، مجھے ادب سے بھی شروع سے ہی لگاؤ تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید نکھرتا جا رہا تھا۔ میں جو بھی لکھتا تھا وہ سائرہ کو دکھاتا تھا۔ سائرہ ہمارے محلے کے کونے والے گھر میں رہتی تھی۔ وہ بہت قابل اور پڑھی لکھی تھیں اور گورنمنٹ کالج میں اردو ادب کی لیکچرار تھی۔ وہ متعلقہ تھیں اور اکیلی ہی اس گھر میں رہتی تھی۔ آج جب میں اپنی نئی تخلیق شدہ نظم لے کر ان کے پاس گیا تو دروازہ کھولتے ہی وہ بولی، عبدالہادی خیر تھی، آج اتنے دنوں بعد آئے ہو؟ میں نے انہیں اپنی مصروفیت کی وجہ تفصیل سے بتائی۔ انہوں نے تسلی سے میری بات سنی۔ تب میں نے ان کو اپنی نظم دکھائی اور بتایا کہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں کچھ عرصہ لکھ نہیں سکا تھا۔ آج یہ نظم لکھی تھی، آپ کو دکھانے لایا ہوں۔ انہوں نے نظم میرے ہاتھ سے لے کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور میں ان کو بغور دیکھنے لگا۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھیں، مگر ابھی بھی ان کا چہرہ بہت پرکشش تھا۔ ان کی شخصیت اتنی سحر انگیز تھی کہ میں چاہ کر بھی ان کے چہرے سے آنکھیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ میری لکھی ہوئی نظم پڑھ کر بہت خوش ہوئیں اور میری خوب تعریفیں کی کہ اگر اسی طرح محنت کرتے رہو گے تو ضرور ایک دن اعلیٰ منزل پاؤ گے۔ ان کے میرے لیے یہ الفاظ میرے لیے کسی بڑے انعام سے کم نہ تھے۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور میں اسی طرح محنت کرتا رہا اور اپنی منزل پا لی۔ جیسے ہی میری تعلیم مکمل ہوئی، میرے ٹیچرز کے تعاون سے مجھے ایک اچھی فرم کے IT ڈپارٹمنٹ میں جاب مل گئی۔ میری سٹارٹنگ تنخواہ کافی اچھی تھی۔ میرے گھر والے بہت خوش تھے، ان کی دعائیں ریاضتیں بر آئی تھیں۔ اب گھر کے حالات بہتر ہو رہے تھے اور وہ ابتدائی دنوں والی مشکلات اللہ کے فضل سے ختم ہو چکی تھی۔ عافیہ کی شادی اچھے گھر میں ہو گئی اور چھوٹی بھی اب اچھے اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ امی کو میری شادی کا شوق پیدا ہوا تو انہوں نے رشتے کروانے والیوں سے رابطے شروع کر دیے۔ دوسری طرف میں جب بھی شادی کے بارے میں سوچتا تو سائرہ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ وہ تب سے میری آئیڈیل تھیں جب سے میں نے بلوغت سے جوانی میں قدم رکھا تھا۔ سچ پوچھیں تو میرے اندر محبت کا احساس جگانے والی سائرہ ہی تھی۔ وہ بہت مہذب اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ صحیح معنوں میں مجھے سائرہ سے محبت ہو گئی تھی، مگر ایک تو وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی، دوسرا وہ بہت سنجیدہ خاتون تھی۔ لیکن کیا کریں، محبت کرنے والوں کی نہ تو عمریں دیکھتی ہے اور نہ ہی عمروں کا فرق۔ اب یہ واضح تھا کہ مجھے سائرہ سے محبت تھی اور میں اب اس قابل ہو چکا تھا کہ سائرہ سے شادی کا مطالبہ اپنے گھر والوں اور خود سائرہ کے سامنے رکھ سکتا۔ لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر میں نے سائرہ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور بہت ہمت جمع کر کے میں ان کے دروازے پر پہنچا۔ تو یہ کیا، اندر سے تو زور زور سے رونے اور چلا چلا کر باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ نہ جانے سائرہ کس سے لڑ رہی تھی۔ میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ یہ تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اکیلی ہے اور فون پر کسی سے لڑ رہی ہے۔ اب تجسس کے مارے میں واپس نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا، اور جب اس نے دروازہ کھولا تو سوجی ہوئی آنکھوں اور آنسوؤں سے تر چہرہ میرے سامنے تھا۔ اس کی اس حالت پر میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں ان کو تسلی دینا چاہتا تھا مگر میرے پاس مناسب الفاظ نہیں تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی گویا ہوئیں۔ آج میرے شوہر کا فون آیا تھا۔ میں ایک دم سے بولا، مگر آپ کی تو شادی ہی نہیں ہوئی۔ میرے سابقہ شوہر کا، وہ مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے، مگر آپ تو ان سے محبت ہی نہیں کرتی۔ میں ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، حارث اور میں ایک ہی کالج میں لیکچرار تھے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی، مگر ہمارے خاندان برادری فرق کی وجہ سے ہماری شادی کے خلاف تھے۔ ہم نے کورٹ میرج کر لی، مگر کچھ عرصے بعد ہی اس نے خاندانی دباؤ اور جائیداد کے لالچ میں اپنی ماموں ذات سے مجھ سے چوری شادی کر لی۔ جب مجھے علم ہوا تو میں نے خاموشی سے اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور یہاں اکیلی رہنے لگی، کیونکہ میں اپنے گھر واپس جا کر مزید تانے اور باتیں سننا نہیں چاہتی تھی، اور اب مجھے مردوں پر کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔
ان کی اس بات سے میرے اندر کی ہمت دم توڑ گئی۔ میں نے دیگر مردوں کے بارے میں ان کے خیالات کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی دلائل دیے، مگر وہ قائل نہ ہو سکی۔ خیر، میں اب ان کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا اور ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا، کبھی اپنی نظموں کے بہانے اور کبھی ان کی خیریت معلوم کرنے کے بہانے۔ گھر والوں کو مجھ پر اعتماد تھا، لہٰذا زیادہ پوچھ گچھ نہیں تھی۔ یوں کچھ مہینے اس طرح گزر گئے۔ اب ہم دونوں گھر سے باہر بھی جا سکتے تھے اور میں نے اس عرصے میں خود کو اور بھی سائرہ کے قریب پایا تھا۔ ایک دن جب ہم ایک باغ میں کھلی فضا میں بیٹھے تھے، میں نے اپنے دل کی بات سائرہ کے سامنے رکھ دی۔ دل کی بات کیا، میں نے تو اپنا سارا دل ہی اس کے سامنے کھول دیا۔ پہلے تو وہ بھڑکی، مگر پھر وہ خاموشی سے مجھے سننے لگی۔ میں نے اپنے جذبات سے سائرہ کو آگاہ کیا۔ میری منت سماجت پر اس نے سوچ کر فیصلہ کرنے کا کہا۔ اس دن کے بعد سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں نے اپنے گھر والوں سے بھی بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے امی کے سامنے یہ خواہش رکھی تو انہوں نے پہلا سوال ہی ہماری عمروں کے فرق پر اٹھایا، مگر میرے دلائل نے ان کو میری بات سے متفق ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب میری امی نے مجھ سے سائرہ کے متعلق کچھ سوالات کیے اور کہنے لگیں، بیٹا اچھی طرح سوچ لو، تمہاری یہ محبت وقتی جذبہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے سائرہ کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنی امی کو ہر طرح کا اطمینان دلایا۔ اس کے بعد اگلے مرحلے بہت آسان ہو گئے اور کچھ ہی دنوں میں سائرہ میری شریک حیات کی صورت میں میرے گھر میں تھی۔ حارث نے اس کو بہت تنگ کیا اور منانے کی بہت کوشش کی، مگر سائرہ کو میری محبت پر یقین آ چکا ہے اور ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم، میرے والدین کی دعاؤں، میری دیانتداری اور انتھک محنت کے نتیجے میں ایک خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔